کہتے ہیں مجھے اپنے اللہ ہونے کی قسم ہے میں نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ اچھا، اللہ نے کہا میں نے ان کو کیا کر دیا ہے؟ معاف کر دیا ہے۔ تو ایک ہوتا ہے ان اور ایک ہوتا ہے تم۔ ایک کیا ہوتا ہے؟ تم میں پیار زیادہ ہوتا ہے، تم، اور تم کو اگر تم نہ کہا جائے، مخاطب کو اگر ان کہا جائے تو اس میں تھوڑی سی ناراضگی نظر آتی ہے، تھوڑی سی ناراضگی نظر آتی ہے کہ ان کو خطاب نہیں کیا تو صحابہ کے دلوں پر گزرا کہ شاید ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے کہ اللہ ناراض ہیں۔ اللہ نے کہا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان کو معاف کیا، اللہ نے ہمیں خطاب نہیں کیا۔ اللہ نے کہا میرے پاک پیغمبر کے صحابہ کے دل پر اتنی سی گرانی بھی گزرے، میں رب ہو کر بھی اس کو برداشت نہیں کرتا۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، یہ اپنی جگہ رہا ہے، لوگ دوسرا صیغہ بیٹھتے ہیں، عفا عنکم، تم کو بھی معاف کر دیا ہے۔ پھر بات اسی پر بس نہیں کی، اللہ نے کہا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، ان کو معاف کر دیا، عفا عنکم، تم کو معاف کر دیا، فَاعْفُ عَنْهُمْ، محبوبم اب آپ بھی ان کے لیے معافی کر دیجئے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے لیے مغفرت بھی مانگیے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آئی امر الجہاد، اب جہاد کے معاملے میں آئندہ بھی ان کو شریک مشورہ رکھیے گا کہ کہیں آپ ان کو من سے مشورہ نہ کریں تو میرے نبی کے صحابہ کے دل پہ کوئی غم نہ گزر جائے، اس لیے آپ کو بھی حکم دیا جاتا ہے آئندہ بھی جہاد کے امور میں ان سے مشاورت کرتے رہنا ہے۔ اب صحابہ پیچھے آئے تھے تو نقصان کس کا ہوا؟ اللہ کے دین کا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آقا زخمی ہوئے، یہی نقصان ہوا۔ تو اللہ نے معاف کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا، اور معافی کے بعد معاملہ بھی ختم کر دیا۔ اب کون ہوتا ہے 1400 سال کے بعد آ کر اعتراض کرنے والا؟ اعتراض وہی کرے گا کہ حضرت عثمان پر اعتراض کر رہا ہے تو اس لیے کر رہا ہے کہ حضرت عثمان سخی ہیں، اعتراض اس لیے کرتا ہے کہ معترض بخیل ہے۔ حضرت عثمان جناب سخی ہیں، معترض کنجوس ہے۔ حضرت عثمان دنیا سے محبت نہیں کرنے والے ہیں، معترض حضرت عثمان پر اعتراض کرنے والا دنیا سے محبت کرنے والا ہے۔ نہیں نہیں، حضرت عثمان دل کے صاف ہیں اور اعتراض کرنے والا دل کا کالا ہے۔ حضرت عثمان ظاہر کے صاف ہیں، اعتراض کرنے والا ظاہر کا کالا ہے۔ حضرت عثمان نجاستوں سے دور رہنے والے ہیں، اعتراض کرنے والا نجاستوں میں رہنے والا ہے۔ حضرت عثمان باحیا ہیں، غلاستوں سے دور رہنے والے ہیں، اعتراض کرنے والا غلاستوں کے اندر رہنے والا ہے۔ حضرت عثمان باحیا ہیں، حضرت عثمان پر اعتراض کرنے والا بے حیا ہے۔ حضرت عثمان با شرم ہیں، حضرت عثمان پہ اعتراض کرنے والا بے شرم ہوگا۔ اور حضرت عثمان مومن ہے، مسلمان ہیں، اب ان پر اعتراض کرنے والا کافر ہوگا یا منافق ہوگا؟ آخری بات سمجھیے، یہاں قرآن کی درسگاہ بھی شروع ہو رہی ہے تو قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں گی، قرآن کی آیات پڑھی جائیں گی۔ بولیے کیا پڑھی جائیں گی؟ قرآن کی آیات ہیں جناب، ایک قرآن کی یہ آیات ہیں، اور آیات کا ایک ان کے الفاظ ہیں، ایک ان کے کیا ہیں؟ الفاظ ہیں، اور ایک الفاظ کا معنی ہے، الفاظ کا معنی ہے۔ بولیے، ایک الفاظ ہیں اور ایک الفاظ کا کیا ہے؟ معنی ہے۔ قرآن کی آیات دو قسم کی ہیں۔ کتنی قسم کی ہیں؟ دو قسم کی ہیں۔ ایک وہ ہیں جن کا معنی ہمیں سمجھ آتا ہے، اور ایک وہ ہیں جن کا معنی ہمیں سمجھ نہیں آتا ہے۔ کچھ وہ ہیں کہ معنی پتہ ہی نہیں ہے، کچھ وہ ہیں کہ معنی تو پتہ ہے لیکن سمجھ نہیں آتا ہے، اور باقی وہ ہیں کہ معنی سمجھ میں آتا ہے، ترجمہ بھی معلوم ہے، مفہوم بھی معلوم ہے۔ تو قرآن کی آیات دو طرح کی ہیں۔ کتنی طرح کی ہیں؟ دو طرح کی ہیں۔ بھائی دیکھو، الحمدللہ رب العالمین قرآن کی آیت ہے، مطلب پتہ ہے، معنی سمجھ میں آتا ہے۔ الرحمن الرحیم مطلب پتہ ہے، معنی سمجھ میں آتا ہے۔ مالک یوم الدین مطلب پتہ ہے، معنی سمجھ میں آتا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین مطلب پتہ ہے، معنی سمجھ میں آتا ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین مطلب پتہ ہے، ترجمہ معلوم ہے، معنی سمجھ میں آتا ہے، لیکن الف لام میم نہ مطلب پتہ ہے نہ معنی کے تو ذہن پہنچتا ہے۔ حامیم معنی کو ذہن نہیں جاتا ہے۔ حامیم عین سین کاف
کاف ہا یا عین صاد طٰہٰ، اور جناب یہ آیات ہیں قرآن کریم کی ہیں، ہمیں ان کا مطلب بھی پتہ نہیں ہے، ترجمہ بھی معلوم نہیں ہے، معنی تک بھی ذہن نہیں جاتا ہے۔ اور ثم استویٰ علی العرش، اللہ عرش پر اللہ نے استوا فرمایا ہے، ترجمہ تو معلوم ہے لیکن ہمارا ذہن اس کے مفہوم و مطلب تک نہیں پہنچتا ہے۔ تو قرآن کی آیات دو طرح کی ہیں، کچھ کا مطلب پتہ چلتا ہے لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو ہمارے ذہن سے اوپر کی ہیں، ہمیں ان کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ لیکن دوستوں بتاؤ یہ بات کہ قرآن کی آیات مطلب سمجھ میں آتا ہے تب بھی، مطلب سمجھ میں نہیں آتا ہے تب بھی ہمارے ذمہ کیا لازم ہے؟ ہم نے ہر آیت کا احترام کرنا ہے۔ ہم نے ہر آیت کا کیا کرنا ہے؟ احترام کرنا ہے۔ کیوں کرنا ہے؟ ہر آیت کی نسبت اللہ کی طرف ہے۔ ہر آیت کی نسبت کس کی طرف ہے؟ بھئی الحمدللہ رب العالمین یہ کس نے اتاری ہے؟ اللہ نے۔ الف لام میم کس نے نازل کی ہے؟ اللہ نے۔ الرحمن الرحیم یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا۔ الف لام میم یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا۔ تو سب اللہ کا کلام ہے، ہم نے سب پر ایمان لانا ہے، سب کو ماننا ہے کیونکہ سب کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ اب آگے چلیے، قرآن کریم کی آیات دو طرح کی ہیں، پھر قرآن کریم کے ایک الفاظ ہیں اور ایک ان الفاظ کا معنی ہے، ایک الفاظ ہیں اور ایک الفاظ کا جسم ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ رحمت لفظ ہے اور دنیا میں اس لفظ کا جسم کون ہے؟ اس لفظ کا جسم کون ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، یہ خاتم النبیین لفظ ہے اور دنیا میں اس لفظ کا جسم کون ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یا ایھا النبی، اے نبی، یہ الفاظ ہیں اور دنیا میں ان الفاظ کا جسم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ انا ارسلناک شاہدن، شاہدن لفظ ہے، اس کا دنیا میں جسم نبی علیہ السلام ہیں۔ مبشرن لفظ ہے، دنیا میں اس کا جسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ شاہدن مبشرا ونذیرا، یہ جناب جس لفظ ہے، دنیا میں اس کا جسم اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وداعیا الی اللہ باذنہ، یہ الفاظ ہیں اور دنیا میں اس کا جسم کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وسراجا منیرا، جناب یہ الفاظ ہیں اور دنیا میں ان کا جسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جس طرح یہ الفاظ ہیں اور ان الفاظ کا ایک جسم دنیا میں پایا جاتا ہے، محمد رسول اللہ، یہ بھی الفاظ ہیں، دنیا میں اس کا جسم آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو اسی طرح والذین معاہ، جو اس پیغمبر کے ساتھ ہیں، یہ الفاظ ہیں اور دنیا میں ان الفاظ کا جسم کون ہے؟ کون ہے؟ اشداء والکفار الفاظ ہیں اور جسم کون ہیں؟ رحماء بینہم الفاظ ہیں اور جسم کون ہیں؟ تراہم رکعا سجدا الفاظ ہیں، ان الفاظ کا جسم کون ہے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ الفاظ ہیں اور الفاظ کی مجسم شکل کون ہیں؟ اولئک علی ھدی من ربہم الفاظ ہیں اور الفاظ کی مجسم شکل کون ہے؟ اولئک ھم المفلحون الفاظ ہیں، ان الفاظ کی مجسم شکل کون ہے؟ اونچا بولیے، کون ہے؟ علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون آمنوا کما آمن الناس، الناس یہ الفاظ ہیں، ان کی مجسم شکل کون ہے؟ ان المسلمین والمسلمات الفاظ ہیں، مجسم شکل کون ہے؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ الفاظ ہیں، الفاظ کی شکل مجسم شکل کون ہے؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والذین معہ والذین آمنوا، جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں، یہ الفاظ ہیں، مجسم شکل کون ہے؟ وزینہ فی قلوبکم، ایمان کو ان کے دلوں میں مزین کر دیا ہے، یہ الفاظ ہیں، مجسم شکل کون ہے؟ وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان الفاظ ہیں، مجسم شکل کون ہے؟ اولئک ھم الراشدون الفاظ ہیں، مجسم شکل کون ہے؟ رضی اللہ عنہم الفاظ ہیں، مجسم شکل کون ہے؟ ورضوا عنہ الفاظ ہیں، مجسم شکل کون ہے؟
جناب قرآن کریم کے یہ الفاظ ہیں اور پھر ان کی مجسم شکل دنیا کے اندر موجود صحابہ کی طرز میں ہمارے سامنے آتی ہے، تو قرآن کے آیات دو طرح کی ہیں، سمجھ میں آنے والی، نہ سمجھ میں آنے والی۔ سمجھ میں آتی ہیں تب بھی ایمان لانا ہے، نہیں آتی ہیں تب بھی ایمان لانا ہے۔ تو قرآن کے الفاظ کی طرح قرآن کے مجسم شکل جو صحابہ کرام ہیں، ان کی زندگیاں بھی دو طرح کی ہیں، ایک ہماری سمجھ میں آنے والی ہے، ایک ہماری سمجھ میں نہیں آنے والی ہے۔ صدیق کی خلافت سمجھ میں آتی ہے، فاروق کی خلافت سمجھ میں آتی ہے، عثمان کی خلافت سمجھ میں آنے والی ہے، علی کی خلافت سمجھ میں آنے والی ہے، حسن کی خلافت سمجھ میں آنے والی ہے، معاویہ کی خلافت سمجھ میں آنے والی ہے۔ ایمان لاتے ہیں صدیق اکبر کی زندگی ہے، فاروق اعظم کی زندگی ہے، بولتے ہیں قرآن اترتا ہے، سمجھ میں آتا ہے، عثمان کا حیا ہے، عثمان کی سخاوت ہے، عثمان کی شجاعت ہے، عثمان کی شہادت ہے، سمجھ میں آنے والی ہے، ایمان لے کر آتے ہیں۔ دو وقت آگے چلا ہے، حضرت علی اور حضرت معاویہ ایک میدان میں اکٹھے ہو گئے، حضرت عائشہ حضرت علی ایک میدان میں اکٹھے ہو گئے ہیں۔ یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے، یہ ہمارے ذہنوں میں نہیں آتا ہے، ہمیں اس کے مطلب نہیں پتا ہے، قرآن کی آیتوں کا مطلب پتا ہے تب بھی مانتے ہیں، نہیں پتا ہے تب بھی مانتے ہیں۔ صحابہ کی زندگی عقل میں آتی ہے تب بھی صحابہ کو مانتے ہیں، نہیں آتی ہے تب بھی صحابہ کو مانتے ہیں۔ اور کیوں مانتے ہیں بھائی؟ قرآن کی آیتوں کو مانتے ہیں، سمجھ میں آتی ہے تب بھی مانتے ہیں، نہیں سمجھ میں آتی ہیں تب بھی مانتے ہیں۔ کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات ہیں، وہ اللہ کا کلام ہے۔ وہ کس کا کلام ہے؟ تو صحابہ کی زندگی سمجھ میں آتی ہے تب بھی مانتے ہیں، صحابہ کی زندگی جو سمجھ میں نہیں آتی ہے تب بھی مانتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ رسول اللہ کے صحابی ہیں، وہ رسول اللہ کے کیا ہیں؟ صحابی ہیں۔ تو بھائی یہ سلسلہ چلتا رہے گا جب تک کہ یا تو قانون اپنے حلالی پن کا مظاہرہ کرے اور یا پھر یہ دیوانے خود اپنا راستہ منتخب کر لیں، اس وقت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ پہلے تو ہوتا تھا کہ وہاں سے گستاخی ہوتی تھی، اب تو ان کو یہاں کے زر خرید مل گئے ہیں، ہم سمجھتے مومن ہیں لیکن کرتے وہ گستاخی ہیں، تب پتہ چلتا ہے یہ مومن نہیں ہے، ہمارا نہیں ہے، یہ تو ان کا ہے۔ تو بھائی یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا۔ کیوں چلتا رہے گا؟ اس لیے کہ انہوں نے باز نہیں آنا ہے، گندی فطرت والے نے اپنا گندا پن سامنے رکھنا ہوتا ہے۔ بولو ہم نے اپنا ایمان خراب نہیں ہونے دینا، ہم نے کیا کہنا ہے؟ تیری بکواس تیرے منہ کے اوپر ہے، صحابی ہے تو نبی کا تربیت یافتہ ہے، یہی نسبت ہمارے لیے کافی ہے، یہی نسبت ہمارے لیے کیا ہے؟ ہم کسی کو نہیں مانتے، کسی کو نہیں مانتے۔ بھائی صحابہ کے بارے میں ہم رائے بنائیں اپنی، تو اس رائے بنانے کے لیے ہمارے سامنے اللہ بھی موجود ہیں۔ اللہ ہمیں صحابہ کے بارے میں ایک رائے دیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بارے میں ہمیں ایک رائے دیتے ہیں، اور جناب امت کے سلاطین ہمیں صحابہ کے بارے میں ایک رائے دیتے ہیں۔ ائمہ مجتہدین محدثین فقہاء صحابہ کے بارے میں ہمیں ایک رائے دیتے ہیں، وہ بڑی اچھی رائے ہے، بڑی صاف رائے ہے، بڑی ستھری رائے ہے۔ اور ایک رائے ہمیں مورخ دیتا ہے، تبری والا دیتا ہے، ابن اسیر دیتا ہے، ابن خلدون دیتا ہے، جناب یہ علامہ تفتازانی ہے، ہمیں یہ ایک رائے دیتے ہیں۔ یہ صاحب ہدایت کی طرف سے ہمیں کوئی ایک رائے ملتی ہے۔ آپ بولو کہ تبری بڑی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بڑی ہے؟ کون سی چیز بڑی ہے بھئی؟ حدیث مصطفیٰ بڑی ہے یا تبری کی تاریخ بڑی ہے؟ بھئی ابن اسیر کی تاریخ بڑی ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بڑی ہے؟ بھئی ہم تاریخ کو مانیں یا قرآن کو مانیں؟ بولو کس کو مانیں گے؟ کوئی اعتراض ہم سننے کے لیے تیار، ہرگز بھی اپنا ایمان ہرگز خراب نہیں کریں گے۔ آخری بات یہ ہے کہ یہاں پر ایک دینی ادارہ قائم کیا جا رہا ہے، حضرت حسن بن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے۔ کتنی عجیب بات ہے، لوگ کہتے ہیں یہ علی والے نہیں ہیں، یہ اہل بیت والے نہیں ہیں، یہ حسن کو نہیں مانتے ہیں، حسین کو نہیں مانتے ہیں۔ میں یہاں ہاتھ کھڑے کروا لوں
واضح ہو جائے گا. بولو کوئی ایک فرد بھی یہاں پر ایسا ہے جس کے گھر یا خاندان میں حسن، حسین، علی، فاطمہ 4 ناموں میں سے کوئی نام نہ ہو؟ کوئی ایک گھر بندہ بھی ایسا ہے؟ ہر کسی کے گھر میں یا خاندان میں فاطمہ بھی موجود ہے، حسن بھی ہے، حسین بھی ہے، علی بھی ہے. تم اتحاد کا دعویٰ کرتے ہو اپنے گھر سے نہیں، صرف اپنے خاندان سے نہیں، صرف پورے ایران سے، صرف پورے ایران سے نہیں، ابن سبا سے لے کر آج تک ایک نام عمر کا تم پیش کر دو. ایک نام عمر کو تم پیش کر دو. اچھا ایسا کرو، ہمیں جلانے کے لیے رکھ لو، ہمیں جلانے کے لیے رکھ لو. بھی قرآن کریم نے کہا نا وَلَن يَتَمَنَّوْا أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. یہ جو یہودی ہیں یہ میدان میں نکل کر کبھی موت کی تمنا کریں گے نہیں. قرآن کے اتنے دشمن ہیں تو اتنی بھی ہمت نہیں ہوتی کہ قرآن کی آیت کو جھوٹا کرنے کے لیے جھوٹی تمنا ہی کر لیں. ایسا بھی نہیں کرتے. تو بھی ہمارا دعوی غلط کرنے کے لیے جھوٹا نام ہی عمر کا رکھ لو، لیکن نہ رکھا ہے نہ رکھیں گے. اس لیے کہ عمر حلالیوں کے گھر پیدا ہوتے ہیں، متا والوں کے گھر عمر پیدا نہیں ہوتا ہے. تو بات اور چلی گئی. میں کہنا یہ چاہ رہا تھا، ہمیں کہتے ہیں اہل بیت والے نہیں ہیں، حسن والے نہیں ہیں، علی والے نہیں ہیں. ہمارے تو مدرسے کا نام ہی حسن بن علی ہے، ہمارے تو مدرسے کے نام ہی حسینیہ ہیں، ہمارے تو مدرسے کے نام ہی حضرت حسن کے نام پر ہیں. بھائی ہم کیسے اہل بیت والے نہیں ہو سکتے؟ تو یہاں مدرسہ دینی ادارہ قائم ہو رہا ہے، اور جس کا انتظام ہمارے مفتی آصف صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے پاس ہے. یہاں حفظ کی درسگاہ کا آغاز بھی ہو چکا ہے، ناظرہ کی درسگاہ کا آغاز بھی ہو چکا ہے، اور دینی ادارہ ہے. انشاءاللہ وقت آگے بڑھے گا تو یہاں ترجمہ پڑھنے والے بھی ہوں گے، احادیث پڑھنے والے بھی ہوں گے، فقہ پڑھنے والے بھی ہوں گے. ابتدا میں کومپل نکلا کرتی ہے، اس کو کھاد کی ضرورت ہوا کرتی ہے، پانی وغیرہ لگانے کی بڑی ضرورت ہوا کرتی ہے. تو یہ ابتدا ہے اس کی. مبارک نام رکھا ہے. ہم اسی مبارک نام کے توفیق اللہ سے بھی مانگتے ہیں کہ انہی مبارک ہستوں کی برکات ان کو نصیب فرمائے. علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی جو عالمانہ شان ہے وہ اللہ اس مدرسے کو، مدرسے میں پڑھنے والوں کو نصیب فرمائے. آپ تمام حضرات سے یہ درخواست، ہر اعتبار سے ان کے ساتھ تعاون کریں. کرو گے انشاءاللہ؟ جسمانی تعاون بھی کرو گے، مالی تعاون بھی کرو گے، اور بچوں کو داخلہ کرانے کے اعتبار سے بھی تعاون کرو گے انشاءاللہ، اور ہر اعتبار سے ان کے ساتھ معاونت کیجئے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.